جی آج انشاءاللہ جو ہے وہ ارادہ ہے کہ سورہ کوثر، سورہ نصر اور سورہ لہب، ان تین قرآن پاک کی صورتوں کے ٹاپکس کو اور جو اس کے اندر جو لفظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ میں نے ڈسکرائب کیا تھا پچھلی دفعہ، میں نے پچھلی جو صورتیں تھیں ان کے جو الفاظ تھے ان کو بھی ریپیٹ کیا تھا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ سن لیں۔ کچھ جو بیسک جو جو پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ بیسیکلی قرآن پاک جو ہے وہ ہم سب بچپن سے اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں، اور اس کی بہت خوبصورت تلاوت بھی کرتے ہیں جو ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم اس سے آگے جو اسٹیپ ہے وہاں پہ جا کے رک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ تو جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرآن پاک کی لینگویج سے تھوڑی سی فیملیرٹی کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ کو قرآن پاک کے الفاظ سمجھ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں، کیونکہ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جو جس طریقے سے میں نے تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے، میں اس چیز کو آگے پہ اسپریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرا مقصد اور مطلب صرف یہ ہے، کیونکہ دیکھیں تمام سورسز موجود ہیں اور ان سورسز کے ذریعے ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ، لیکن ایک بیچ میں ایک ریلکٹنس رہتی ہے۔ اور میں اس چیز کو میں اور ایک پوائنٹ بھی ریز کروں گا کہ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ایک سیکنڈ پلیز، یہ کیا چکر ہے؟ سوری، یہ نہیں پتا کیا چکر ہو رہا ہے، اس پہ اسکرین لکھا نہیں جا رہا۔ جی، تھینک یو، سوری فار دا انٹرپشن۔ ایکچولی بیسیکلی جو ہوتا یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک تھوڑی سی چیز رہ جاتی ہے کہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا، وہ اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ کئی دفعہ ایک لینگویج کے جب لفظ کو ہم ٹرانسلیشن میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا گیپ رہ جاتا ہے، تو جب تک ہم، کیونکہ وہ کئی الفاظ جو ہیں وہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی، جیسے میں اس کی ایگزامپل ہر دفعہ دیتا ہوں اور سمجھانے کے لیے کہ جو سورہ اخلاص کے اندر یہ لفظ آتا ہے سمد، جب سمد کے لیے جو ہماری ٹرانسلیشن میں جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، بے نیاز، آپ یقین کیجئے کہ سمد از ناٹ کین ناٹ بی ایکسپلین دس ورڈ بے نیاز، کیونکہ بے نیاز تو بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، بہت ہی انکمپلیٹ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہر لینگویج کی ایک قید ہوتی ہے، تو اس میں پھر ہمیں بدقسمتی سے وہ اس لیول تک نہیں ہمیں ہوتی، اس لفظ کا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک لفظ پلیز تھوڑی سی کیونکہ یہ آپ لوگوں کو وہ چیز زیادہ ہوگی، سورہ نبا کی آخری آیات کے اندر ہے نا کہ جب وہ پورا اس کے اندر اگر آپ پڑھیں سورہ نبا کی جو موضوع ہوتے ہیں وہ جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، دوزخ کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے، زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیسے، تو آخر میں نا ایک لفظ آتا ہے یا لیتنی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو ترجمہ لکھا ہوتا ہے نا، اے کاش، اس کی میں آپ کو اگزامپل یہ دوں گا کہ کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہو اور گاڑی چوری ہو جائے تو وہ اپسٹ ہوگا بہت بڑا۔ اب دوسری کیٹیگری یہ آئے کہ وہ گاڑی کے ساتھ جو ہے نا، اس کے اندر اس کی تمام اس کا دنیا کا سامان زیور، جو اس کی جو بلونگنگز تھی نا، وہ بھی اسی گاڑی میں پڑی ہو، اب اس کی اثر ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے بھی لفظ تو کہنے کو تو کاش بولا جا سکتا ہے، لیکن اب تیسری کیٹیگری میں لاؤں کہ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے بیوی بچے بھی ہوں، اس کا پیسہ بھی ہو، اس کی دنیا کی، یعنی کہ اس کی اس دنیا کا جو تمام جو اس نے کسب کیا تھا نا، جو اس نے کمایا تھا، وہ سب کچھ چلا جائے، اب جو اس کی کیفیت آئے گی نا، یہ یا لیتنی ہے، وہ کہے گا، وہ کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یعنی کہ میں جب مر گیا تھا تو میں تراب کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ لفظ مجھے بتائیے کہ کیسے ہم، جب تک ہم کو اس لفظ کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گا نا، تب تک ہم اس ہمارے پہ ہم، اور انفارچونیٹلی اثر بھی اس لیے نہیں ہوتا۔ تو میں ایکچولی میں بیسیکلی یہ تڑپ اور یہ میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ یقین کیجئے، اگر میرے جیسا بندہ جس کو بالکل بھی نہیں آج سے 3 سال پہلے ان سب چیزوں کو پتا تھا، تھوڑی تھوڑی کوشش کر کے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ این اتھارٹی،
اور میں کبھی بھی یہ کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ میری بات پہ 100 آپ لوگ سورس، میں تو سورسز بتا رہا ہوں جو سورسز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، لیکن یہ کوئی میں کسی ایک خاص فقہ کی یا میں ایک خاص فرقے کی میں نہیں کر رہا، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ نہیں یہ غلط ہے، اور یہ بلکہ ہم سب کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ ابیلٹی نہیں ہے کہ ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں، اس لیے ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو سیدھا رستہ ہے ہمیں اس پہ چلا لے۔ ہمیں نہیں پتا اس دنیا کے اندر اتنا کنفیوژنز ہیں، ہر چیز میں کنفیوژن ہے، اور ایکچولی یہ ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ دجالیت کا یہ بھی ہے کنفیوژن، ایک انفارچونیٹلی ہمیں یہی نہیں سمجھ آتا، جو کوشش کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کرے کیا، ان کو رستہ نہیں نظر آتا، اور بدقسمتی سے وہ کام کے جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک میرا بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں بات کو کروں گا کہ کوشش کریں کہ قرآن پاک کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب اگر آپ کو قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے نا، تو یقین کیجئے آپ کے اوپر وہی ہوگا جو رات کو میں نے آیت کی چھوٹی سی کلپ بنا کے بھیجی تھی نا، کہ اس کے اندر وہ تھا کہ وجلت قلوبہم، تو وہ جو ان کے نا دل کانپ جاتے ہیں، تو جو یہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ جو جو کسی کو کوئی سٹروک ہو نا، فالج کا اٹیک ہو، تو فالج کے لیے جو عربی کا لفظ یوز ہوتا ہے نا وہ جالتا ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے کبھی غور ہی نہیں کیا، میں نے سوچا کہ یہ جو وجلت کا لفظ ہے نا، یہ اس سے بیسیکلی دیکھیں کہ وہ ہم یہاں کی جو سلینگ لینگویج ہے جو بالکل ہے، اس کے اندر یہاں پہ جالتا بول رہے ہوتے ہیں کہ جی جالتا کسی کو فالج ہوا۔ یہ کیفیت جب تک ہمارے اندر قرآن پاک پڑھتے ہوئے نہیں آئے گی نا، کہ ہمارے دل لرز جائیں، اور وہ لرز یہ کیفیت کے لیے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی سی اس سے تمہید کے ساتھ جو ہے وہ میں کروں گا، کیونکہ یہ جو 3 صورتیں ہیں جو آج انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے، اس سے پہلے کی جو صورتیں ہیں جو قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، اس کے اندر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈیفائن کیا گیا، ایک کے اندر یہ بتایا گیا کہ بھئی تمہارا جو ہوگا رب ہم نہیں کر سکتے، اور جو ہمارا ہو اس کو تم نہیں کرو گے، تو تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے۔ پھر قل اللہ کے اندر جو سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو ایکسپلین کیا گیا بہت اچھے طریقے سے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر اسی چیز کو آگے لے کے جایا گیا کہ اگر ایک ذات اتنی پرفیکٹ ہے، اسی سے ہی ہم پناہ مانگ سکتے ہیں، اس تمام چیزوں سے جو اس دنیا کے اندر ہمیں افیکٹ کرتی ہے۔ تو سورہ فلق اور ناس کے اندر یہ چیز کی آتی ہے۔ اس کے بعد جو سورہ فیل اور جو سورہ جو ہے وہ قریش تھی، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی اور اس وقت کا جو دور تھا، اس وقت قریش کو اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو جگانے کے لیے، ان کو ایک طرح سے یاد دہانی کرانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے ساتھ کتنا بڑا تمہارے پر اٹیک ہوا تھا، اور کس طریقے سے ہم نے تمہاری مدد کی تھی، تو تم اس رب کی جو ہے وہ عبادت کرو، کس طریقے سے وہ آ رہا تھا ابرہہ اور اس نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور کس طریقے سے ہم نے ایک ہم نے اس کو تباہ برباد کر دیا۔ اور پھر قریش کو یہ کر کے کہا گیا کہ دیکھو ہم تم سے الفت کی بات کی گئی ہے، یہ لاف کے اندر الفت کا لفظ آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر جو ہے وہ جو سردی اور گرمی، اس کے موسم کے ساتھ ان کو فیملیرٹی دی گئی تھی، اور ان کے لیے آسانی کی گئی تھی، ان کو اتنی عزت تھی ان کے لیے کہ وہ اپنے قافلے لے کے جاتے تھے اور ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے پچھلی ڈسکشنز میں ہم لوگوں نے اب تک کر لی ہیں۔ تو آج کی جو صورت ہے نا، اس کے اندر جو سورہ نصر اور سورہ کوثر، اس کے اندر بیسیکلی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ کلام کر کے، اور جو ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کے جو ایک شان نزول ہے اس کی ایک اسپیسیفک چیز تھی جو اس حالات اور اس اوقات اور اس وقت کے مطابق تھی، لیکن اس کے اندر ہم ایز اے تھرڈ پرسن ہم اس کے اندر اثر لے سکتے ہیں، کہ ہم اس چیز کو اندر غور و فکر کر کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی سورہ کوثر کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کوثر اور ان کی شفاعت کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی، یعنی کہ جو بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ، ان کی جب ڈیتھ ہوئی نا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، جو کافر تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد نعوذ باللہ جو ہے نا ابتر ہو گیا۔ تو ابتر بیسیکلی جب میں اس لفظ کو میں سمجھ رہا تھا، تو ہمارے میں تو وہ اس کی یہ لفظ نہیں لکھا ہوتا کبھی بھی۔ تو ابتر کا جب میں نے پڑھا، تو ابتر اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کی دم کٹی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی ابتر کا لفظ وہاں پر اس وقت یہ یوز کیا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی جو دی اور کس طریقے سے کیا، تو وہ سورہ کوثر کے اندر پیغام ہے۔ یہ جو سورہ نصر ہے، اس کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ آخری کامیابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے اس نظام کو، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک انہوں نے جب یہ بات پیغام اللہ کا دین کا پیغام شروع کیا، تو وہاں ان کو کتنی مخالفت کا سامنا پڑنا پڑا اور سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹیمیٹلی
چند سالوں میں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 20-22 سال کے اندر اندر پورا جو عرب پیننسولا تھا اور وہاں تک، بلکہ اس سے بھی آگے تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی بھی پیشن گوئی کر دی کہ کس طریقے سے کیسر و کسرا اور سارا جو ہے وہ ہو جائے گا. تو بیسیکلی اس صورت کے اندر یہ پیغام ہے. اور جو لہب ہے، جو سورہ لہب ہے، اس کے اندر ایک اسپیشل چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں قبائل جو ہوتے تھے وہ ان کا اتنا اسٹرانگ جو ہے نا وہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کی پوری طرح سے کور کرتے تھے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک وہ غلط بھی ہے نا تو بھی اس کی سپورٹ کی جاتی تھی. لیکن کس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ چیز بالکل اپوزٹ ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک جو ہے وہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے اندر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا وہ، یعنی کہ چچا جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اور کس طریقے سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے سگے چچا نے کتنی تکلیف دی کہ قرآن پاک میں بہت کم جگہوں پہ کسی کا نام لے کے اس کو کہا گیا ہے اس طریقے سے. اور اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں میں تمہارے ہاتھ تو، یا ہم اپنی سلینگ لینگویج میں بھی ہم یوز کرتے ہیں بات، تو وہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو ہے نا وہ مطلب تباہی کا لفظ کہہ کے اس کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی سورہ لہب کے اندر، اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ قرآن پاک کے اندر کئی پیغمبروں کا ذکر آئے گا کہ جن کی جو بیویاں تھیں وہ صالح نہیں تھیں. ٹھیک ہے. اور کچھ کیریکٹرز ایسے تھے کہ جس کے اندر بیوی صالح تھی اور وہ اس کا شوہر جو نہیں تھا. اس کی اگزامپل جو ہے وہ فرعون اور حضرت آسیہ کی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ دونوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکالیف تھی. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو تھی، جو ابو لہب کی جو بیوی تھی، اس کا نام جو کنیت تھی ام جمیل تھا، اور وہ ابو سفیان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بدترین دشمن تھا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فتح مکہ کے وقت اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس ٹائم پہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ تھا. وہ اس کی بہن تھی ام جمیل. تو یہاں پر میں نہ صرف ابو لہب کے لیے کہا گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اور اس کو کس طریقے سے اس کا انجام ہوا. اس کی بیوی ایک ہار پہنتی تھی، تو وہ ہار جو ہے نا، وہ ہار کے لیے ہی لفظ یہاں پہ جیدیہا کا آیا ہے کہ وہ بیسیکلی گردن کا جو ہے وہ گردن کو یہ لفظ یوز ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی وہ کہتی تھی کہ میں جو ہوں نا، اگر مجھے محمد کی مخالفت میں نعوذ باللہ یہ ہار کو بھی خرچ کرنا پڑے گا نا تو میں وہ کر دوں گی. تو وہی الفاظ دیکھیں، یہی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمیں جب قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آئیں گے نا، تو آپ اس موقع محل اور اس چیزوں کو کر کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ گفتگو کس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کس طرح اللہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور کس طریقے سے اس موقع محل کے حساب سے جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہے تھے چیزیں. اور اس میں جیسے میں پھر اسی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ وہی چیز آج ہم اپنے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ، آپ اپنے گھر میں اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہوں گے، تو آپ اس پہ صبر کریں، کیونکہ ہمارا جو بینگ اے مسلم، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کی اذن کے بغیر. اور جس طریقے سے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، اور تو اس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری بھی مدد کر سکتا ہے. اور اس دنیا میں دیکھیں کئی کئی دفعہ ایسے معجزات ہو جاتے ہیں اپنے، اگر ہمارے اندر تھوڑا سا اس بات پہ یقین دیکھیں، توکل جو ہوتا ہے نا، وہ توکل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی ہو جائے گا. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر حال میں اس چیز کو ایکسپٹ کریں، خوشی اور پوری کنوکشن کے ساتھ. تو یہ چیز جب تک نہیں آئے گی نا، تب تک ہمیں شاید ہمارا ٹیسٹ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. کئی دفعہ اللہ ہمارا توکل کو ٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمایا، کس طرح نار میں ڈالنے کی کوشش کی. تو اس چیز کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی. تو یہ جو سورہ کوثر سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، تو اس کے اندر دیکھیں یہ تھوڑا سا اس میں ایک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے ساتھ تھے، ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ان کو اونگ آئی، پھر آپ مسکرا کر کہا کہ ایک چیز، ایک صورت نازل ہوئی ہے میرے پہ، تو اس صورت پڑھ کر فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو اللہ اور اس کے جو دیکھیں یہ ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو صحابہ کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب معلوم ہوگا. تو کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے. اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے. قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی، اس پر گلاس تاروں کی طرح بے شمار ہیں، بعض آنے والے اس کو روک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے امت ہی ہیں. جواب ملے گا آپ کو نہیں معلوم
کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں گھڑ لی. تو یہاں پر میں اس کو مزید نہیں کروں گا، بہت سارے اس میں فینڈ ہو سکتی ہیں باتیں، لیکن ہمیں کوشش، میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے اس پر عمل کریں، اور نئی باتوں کو ایجاد نہ کریں کہ جو دین کے بیسک کانسیپٹ کو وہ کر رہی ہوں. اور اسی طریقے سے جو دعائیں موجود ہیں یا درود شریف موجود ہیں، کوشش یہ کریں کہ وہ چیزیں یا وہ عمل یا وہ کام کریں کہ جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں چیزیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بیسیکلی صحاح ستہ ہیں یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، کوشش یہ کریں کہ ہمیں وہی کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی سی اور آگے ایکسپلینیشن ایک دو آیتوں میں، ایک دو اور جو حدیث ہیں ان کو یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ایک جاری نہر ہے جو گڑھے میں نہیں بہتی، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے بعد ہم اس پہ آئیں گے یہاں پہ. اچھا، جو گرامیٹیکلی جو انا کا ورڈ ہوتا ہے نا، وہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہاں دیکھیں گے یہ انا، میں ابھی ایک منٹ آپ کو دیکھتا ہوں پلیز. یہاں پر انا اس طرح نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ انا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تجوید میں بھی اگر آپ اس کو انا پڑھیں گے نا تو مطلب بھی ڈفرینٹ ہوگا، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتا ہے انا. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ انا جو ہے نا، یہ انا پلس نون الف نا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نون الف نا جو لوگ جن لوگوں نے پہلے یہ گفتگو سنی ہوئی ہے، تھوڑا سا ان کو آئیڈیا ہے کہ نون الف نا کا جو ورب اینڈ پہ جب آ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ یہ ہمارے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں آور. تو اننا، تو یہ بیسیکلی ہمارے یا ہم، یہ دونوں کے معنی میں مختلف اس کے آگے ڈیٹیلز ہیں کہ کس جگہ پہ ہم اور ہمارے ہیں، لیکن بیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے، آور یا ہم. ٹھیک ہے. نون الف نا کا لفظ یہ اس کے لیے ہوتا ہے. اور جو دوسرا جیسے ہم بولتے ہیں دے، تو دے کے لیے جو لفظ ہوتا ہے نا، سوری، وی کے لیے جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ نحنو ہوتا ہے. تو یہ وہ آپ سب نے نون کو یاد رکھیں کہ یہ جب اس طرح بولا جائے گا وی کے معنی میں تو یہ نحنو ہوگا. اسی طریقے سے یا آتا ہے. ٹھیک ہے. نون الف نا کی طرح یا آتا ہے. اور انا، یہ میرے لیے ہوتا ہے، مائی یا یا می یا آئی. ٹھیک ہے. ان کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ میجورٹی جگہوں پہ آپ کو اینڈ پہ یہ آئے گا. تو اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ اگر میں نون الف نا مکس کروں رب کے ساتھ تو یہ بن جائے گا ربنا. ٹھیک ہے. اور رب کے ساتھ میں یا یوز کروں تو بن جائے گا ربی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے رب، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا رب. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ انا کا جو لفظ ہے بے شک ہم. ٹھیک ہے. اگلا جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے آتینا کل کوثر. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا، ہم نے عطا کی تمہیں، یہ کا لفظ کیسے ہے؟ یہ کا جو ہے، یہ جس طرح ابھی میں نے آپ کو کیونکہ یہ چیز میں ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے پہلے یہ سنی ہے ڈسکشن تو ان کو ہوگا یہ تقریباً ہر دفعہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. اور میں ہر دفعہ ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر دفعہ آتا ہے. تو اگر آپ کو یہ آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ جائے تو آپ یقین کریں آپ کو پتہ لگ جائے. ہم جیسے بولتے ہیں جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ کا جو ہوتا ہے نا فار یو کے لیے ہوتا ہے. ہم آپ جب بھی آپ دیکھیں، جتنی ہم آپ ذرا سوچیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، تو کاف آتا ہے. وہ بھی ہم دکا، کا پھر یو آتا ہے. وتبارک اسمک، کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ کاف جو ہے آتینا کا، کہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوثر. ٹھیک ہے. اب کوثر کی اگزامپل ایک تو ورچوئل میننگ میں وہ حضور کو جو کوثر عطا ہوگی، لیکن اس کے اندر جو آگے ایکسپلینیشن اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس کے اندر کثرت کا بھی ذکر ہے. کثرت خیر، کثرت، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس دنیا کی وہ نعمت کہ جس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ مل سکتا تھا، یا وہ نعمت جیسے حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ وہ آپ کتاب اور حکمت کی بات بتاتے ہیں. آپ قرآن پاک کے اندر بے تحاشا جگہوں پہ آیتوں کو پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوگا کہ کتاب والحکمہ، وہ بیسیکلی حکمت اور کتاب، وہ بھی بیسیکلی جو اس کے اندر یہ کثرت کا لفظ اس کے اندر حکمت کے معنی میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں آپ کو ہوں گی. تو انا آتینا کل کوثر. اچھا، تو یہ باتیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے. انا آتینا کل کوثر، ہم یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ فصل لربک ونہر. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ جو لفظ آ رہا ہے فا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سو دیٹ. ٹھیک ہے. سلی جو ہے وہ نماز کے لیے بھی ہوتا ہے، ہم تعریف کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے. یہ سلی برکات کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ سلی جو ہے یہ اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے. تو یہ وہی لفظ ہے یہ فصلی ربک. تو اس کے اندر فا، سلی، پھر آ رہا ہے لام اور ربی کا. تو لام ہوتا ہے کے لیے. ٹھیک ہے. ربی کا، آپ اپنے رب کے لیے جو ہے وہ سلی کریں. ٹھیک ہے. لام کا مطلب ہوتا ہے فور کے لیے، رب
रब्बी का, तेरे रब के लिए, ठीक है। वनहर, ये नहर जो है ना, ये बेसिकली कुर्बानी के लिए होता है लफ्ज यूज, और स्पेसिफिकली अगर आप इसकी डिटेल पढ़ें तो ये जो ऊंट की जो कुर्बानी होती है ना, ये उसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल जनरली जो है ये कुर्बानी के मानी में यूज होता है, तो इसमें इसलिए जो वो, क्योंकि उसको वो जो ऊंट होता है उसको जो ज़िबा करते हैं ना, तो उसमें जो नेजा मार के कुछ स्पेसिफाई, कभी मैंने ऊंट ज़िबा होते देखा तो नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह के कह रहे हैं कि चलें फसल ले रब्बि का बनहर, तो आप नमाज पढ़ें दिल और नहीं कुर्बानी। करता अभी प्लीज अपना नंबर माइक म्यूट कर तक लें। कोशिश करो यार, जवाद बाहर साहब को छोड़ो। अपना माइक म्यूट कर लें। जस्ट जी, फसल ले रब्बी का बनहर, ठीक है। तो इसके अंदर वो बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और ये बहुत प्यारी आयत है जो सूरह अल अनआम में भी उसी बातों को यहाँ पर किया गया कि जो है ना, कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दें कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए जो जहानों का रब है, ठीक है। तो बेसिकली देखें यहाँ पर भी वही जो फसल ले रब्बे का वनहर के बारे में ही यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये नहर, ये मैंने आपको जैसे बताया था, नहर करने से मुराद ऊंट के हलक में नेजा मारकर फिर छुरी से ज़िबा करना है, ठीक है। दूसरे जानवरों को छुरी से ज़िबा किया जाता है, या नहर से मुराद कुर्बानी है, ठीक है। कुर्बानी करने से क्या मुराद है इसके अंदर देखें, विर्चुअल मानी में तो वो आएगा, लेकिन इसके अलावा तमाम जो चीज़ें जो हम अल्लाह की राह में कुर्बान करें, अपनी पसंदीदा चीज़, तो वो सारी चीज़ें का विर्चुअल मतलब में वही आएगा। तो हम सब सोचें कि देखें कोई चीज़ हम ऐसा करें, हर अमल का जो है ना रज़ा, हमारे मकसद हमारे दिल में होना चाहिए कि हमने अल्लाह की रज़ा हासिल करनी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो जो आ रहा है ना, कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ताने दे रहे थे कि आपको अब कोई पूछने वाला नहीं रहा, आप अबतर हो गए। तो यहाँ पर वही लफ्ज़ को यूज़ करके यहाँ पर आयत को बताया गया है कि देखिए, इन्ना बेशक शानिया का हुआ अबतर, ठीक है। तो इसके अंदर जो लफ्ज़ आ रहा है वो देखें, ये शानिया का मतलब होता है कि इसकी जो डिटेल में मैं पढ़ रहा था कि ऐसा जो सामने से ना दुश्मनी कर रहा हो, जो छुपे चोरी-छुपे हुए, इससे मुराद ऐसा दुश्मन है जो बदख्वाह भी हो और कीना परवर भी। यानी अदावत भी रखता हो और बुग़्ज़ भी, और ये दुश्मनी का तीसरा और इंतहाई दर्जा होता है, ठीक है? यानी कि प्रैक्टिकली वो आपको हो सकता है कि सामने से आपको ना खुला, क्योंकि एक जो खुल्लम-खुल्ला आपकी दुश्मनी करेगा ना, या तो वो आपको नज़र आ जाएगा। तो इसके अंदर वो कीना रख के, और बहुत, यानी कि ये दुश्मनी की हाईएस्ट लेवल पे ये चीज़ आएगी, ठीक है? वो आपका बुरा चाहता हो, आपके लिए दिल में कीना रखता हो, अदावत रखता हो, बुग़्ज़ रखता हो, देखें कितनी खतरनाक चीज़ है। तो इसलिए अल्लाह हमें कभी भी, किसी भी हाल में, किसी भी इंसान के लिए ऐसी फीलिंग्स पैदा होने से बचाए, ठीक है? और अल्लाह हमें हमें भी ऐसे किसी इंसान से बचाए कि जो हमारे लिए ये जज़्बा रखता हो। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे, तो फिर को हो सकता है कि हमारे लिए भी वो बुरा सोचे। तो इसलिए कोशिश करें कि रात को सोने, जब बिस्तर पे जाएँ ना, क्योंकि देखें जब हम सोते हैं ना, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हमें नहीं पता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो उस टाइम पर कोशिश करें कि सबको माफ़ करके, सबको सबसे माफ़ी माँग के, और सबको माफ़ करके सोएँ, ठीक है? तो इन्ना शानिया का वल अब्तर, के जो आपका यहाँ पे देखें का लफ्ज़ आ रहा है, वही वही लफ्ज़ है का फॉर यू है। तो आपका जो ये जो शानी है, वो हुआ हुआ हुआ, हुमा, हुम, ये वही लफ्ज़ हैं जो ही के मानी में आते हैं। वही यहाँ पे ज़ोर देने के लिए आ रही है। इन्ना शानिया का लब्तर भी हो सकता था। हुआ लब्तर के अंदर हुआ कह के उसको लफ्ज़ को के अंदर ज़रा ज़ोर डालने के लिए वो दोबारा से बोला गया कि इन्ना शानिया का, बेशक वो जो है आपका जो दुश्मन है, वही अबतर हो जाएगा, ठीक है? तो ये अबतर दुम कटा, मैंने आपको बताया था कि ये इसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है, ठीक है? तो लेकिन आपका दुश्मन मज़म्मत करने वाला, नक़्स साबित करने वाला, ठीक है? बुग़्ज़ रखने वाला, वो हो जाएगा, अबतर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा शख़्स को कहते हैं जिसकी नस्ल का सिलसिला कट गया हो। तो जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे फ़ौत हुए थे, तो तब उन्होंने ये कहा गया था। तो ये चीज़ें वही बातों को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अच्छा, तो अल्लाह, उसके बाद जो अगली सूरत है ना, जो आज करनी है इंशाअल्लाह, वो है, ये हम पहले कर चुके हैं, सूरह काफ़िरून, सूरह नस्र, ठीक है? तो इसके बारे में बहुत सारी है कि ये किसके अंदर एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये आई थी, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक विसाल की भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, बशारत
ایک طرح سے تھی، ٹھیک ہے. اور جو کیا نام ہے اس کا، جو حجت الوداع کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو خطبہ حجت الوداع کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کے اندر کیا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے تم پر آج کے دن جو ہے وہ دین کو مکمل کر دیا اور تم پہ نعمت جو ہے وہ مکمل کر دی ہے، ٹھیک ہے. یہ سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت آتی ہے. تو ایک منٹ پلیز. اس کے بعد خوشخبری دی گئی ہے. یہ بیسیکلی ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. تو جا یہ جا کا مطلب ویسے تو ہم جانے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کسی چیز کا کسی جگہ پہنچ جانے کے لیے جا کا لفظ آتا ہے. نصر اللہ، نصر ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، نصرت اور نصر یہ بیسیکلی مدد کو کہتے ہیں. لاہی والفتح، اللہ کی جو نصر ہے وہ آ گئی ہے. جب آئے گی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا. بیسیکلی اس دنیا کے اندر جب کوئی فاتح ہوتا ہے، دیکھیں کہ جو بھی کوئی اس طرح فاتح کسی جگہ پہ انٹر ہوتا ہے تو وہ بہت تباہی مچاتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں کیا طرز عمل بتایا گیا کہ اگر کسی بھی کام میں ہمیں کامیابی مل جائے تو ہمیں کوئی اس بات پر غرور اور اس میں نہیں پڑ جانا چاہیے، کیونکہ اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ابھی اگلے گئے ہیں کہ اور کیسی کامیابی ہے کہ جو تمام اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ناس جو ہے نا وہ دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد آگے کیا گیا، ابھی اگلی آیت میں آئے گا کہ تم جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح کرو اور توبہ کرو اور استغفار کرو، ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ ہمارا مسلمانوں کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے. تو یہاں پر دیکھیں یہی اسی بات کو کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح جو ہے فتح سے مراد یہ ہے، اس میں فتح مکہ کا آتا ہے. فتح سے مراد کسی عام شہر کی نہیں، فتح مکہ کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا تھا. کہ میں آپ کو بتایا نا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اپیرنٹلی جو ظاہری طور پہ ایک بہت ہی مشکل فریضہ لگ رہا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر لیا. اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوپر شہادت کی انگلی اٹھا کے ایک ہم سے پوچھا کہ میں تم لوگوں کو، مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا تم نے گواہی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تم لوگوں کو پورا پیغام پہنچا دیا. پھر اللہ جب انہوں نے لوگوں نے کہا کہ بے شک آپ نے کر دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر آسمان کی اشارہ کر کے کہا کہ اللہ ماشہد، کہ اللہ گواہ رہے. کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کی پھر ڈیمانڈز بھی اسی حساب سے ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بہت بہت جو تبلیغ اور رسالت کا بہت بڑا فریضہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، ٹھیک ہے. تو اچھا یہ را جو ہے علم تارا کیف فعل میں بھی جو را کا لفظ آتا تھا، را اور بصر، را میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ انسان جو تھوڑی سی سوچ سمجھ کے ساتھ جو چیز دیکھتا ہے نا تو وہ را کا لفظ اس کے لیے آتا ہے. بصرہ تو دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بصارت سے تھوڑا سا یہ اس لحاظ سے تھوڑا ڈیپ ورڈ ہے کہ را، یہ آپ کو را کئی دفعہ قرآن پاک میں نظر آئے گا. رویت ہلال کمیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی وہ لفظ بھی اسی سے ہی ہے، ٹھیک ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر دیکھیں جو ناس کا لفظ ہے انسان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے آتا ہے. یدخلون کے اندر دیکھیں یہ داخلہ کا لفظ ہے. دیکھیں آپ اگر تھوڑا سا اس حساب سے پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر لفظ میں ڈھونڈیں کہ کوئی اردو کے لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ انسان کا لفظ آ جاتا ہے، داخل کا لفظ آ جاتا ہے، دین کا لفظ ہوتا ہے، اللہ کا لفظ ہوتا ہے، افواج ہم بولتے ہیں اپنی لینگویج میں، ٹھیک ہے. آج کل تو بہت زیادہ ہی بول رہے ہیں. خیر اینی ویز یدخلونا کے لیے جو یہاں پر جو لفظ ہے یہ وہ ان کے لیے آ رہا ہے کہ وہ داخل، ورایت الناس یدخلونا کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو کون داخل ہو رہے ہیں؟ انسان. فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہاں پر اب آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا، میں نہیں لکھ رہا لیکن کیونکہ یہ آسان ہے ریلیٹیولی. تو یہ یہاں پہ میں ایک چیز جو کروں گا جو دوبارہ سے آ جاتی ہے کہ یہ چار لفظ جو ہے نا یہ میں ہر دفعہ ریپیٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. الف، نون، تا اور یا. وہ جو نون اور یا وہ آیا تھا نا وہ تو آپ کی ضمائر کے لیے تھا، پریپوزیشنز کے لیے. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے لیکن تھوڑا سا معمولی سا ڈفرنس آ جاتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا عربی میں ایک فعل مضارع ہوتا ہے اور ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ماضی جو ہوتا ہے پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، اور جو مضارع جو ابھی جو چیز ہو رہی ہو وہ یا بعد میں جو ہو، فیوچر اور پریزنٹ دونوں کے لیے مضارع ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جیسے اعوذ باللہ بولتے ہیں، میں اس کی ایگزامپل دے کے سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ الف کا یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا اٹ از ریپرزینٹنگ می، ٹھیک ہے، میرے لیے آ رہا ہے، آئی کے لیے، آئی کے مطلب میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے.
تو اعوذ میں اعوذ کا مطلب پناہ مانگنا ہوتا ہے، تو اعوذ میں الف آ رہا ہے تو آ رہا ہے میں پناہ مانگ، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں، یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے لیے ہے۔ تو اس میں سے دیکھیں یہاں پر یا جو لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ وہ آئے گا، وہ یعنی کہ الف اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں، اعوذ تم پناہ مانگتے ہو، یعوذ وہ پناہ مانگتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے، یدخلون، ٹھیک ہے، وہ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یا یہ جو ہے نا داخلہ ورڈ ہے جو مین جو اس کے اندر روٹ ورڈ ہے، اور یا جو آ رہا ہے کہ وہ داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھو کہ وہ جو لوگ ہیں وہ داخل ہوتے ہیں افواجا، ٹھیک ہے۔ اگلا جو لفظ آتا ہے دیکھیں فا پھر آ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا فا، تو فا پھر پس کے معنی میں آ گیا، سو دیٹ سبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو دیکھیں اب یہاں پر ہمیں یہ طرز عمل ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی تم کامیابی، اتنی بڑی کامیابی مل رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک تو معاف کر دیا، اور دوسری اس ٹائم پہ اتنی زیادہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس ٹائم پہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، ٹھیک ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو یہاں پہ دیکھیں سبح تسبیح کرو، بحمدی تعریف کے ساتھ، یہ بی حمدی ہے، با کا مطلب ہوتا ہے ود، بسم اللہ اعوذ باللہ، تو با کا مطلب ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے، کے ساتھ، بحمدی ربی کا، اب دیکھیں وہی لفظ آ رہا ہے اپنے رب کی، اپنے تمہارے رب کی، واستغفرہ اور اس سے پناہ مانگو، اس سے سوری اس سے بخشش کی دعا مانگو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو، اب دیکھیں انا کے ساتھ وہاں پہ انا کا تھا، انا نہ تھا، یہاں پہ ہو آ گیا ہے، تو یہ ہو ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے اور مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا توبہ قبول کرنے والا۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں اس میں تسبیح کا لفظ ہے، اس کے اندر حمد کا لفظ ہے، ہم اردو میں ہم نے بھی بولتے ہیں، اس کے بعد جو ہے رب کا لفظ ہے، پھر استغفار کا لفظ ہے، پھر اس کے بعد توبہ کا لفظ ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی آپ دیکھیں اس کا اب آپ کو بیک گراؤنڈ جب سمجھ آ گیا تو آپ کے لیے ان الفاظ کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ کوشش کریں کہ ایک لسٹ بنائیں، تھوڑی سی ہمت کریں، قرآن پاک کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اپنی خود ایک ڈکشنری بنائیں کہ یہ لفظ آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے، خود دیکھیں گے آپ کو خود تھوڑے دنوں میں ریپیٹ ہونے لفظ شروع ہو جائیں گے۔ اور کوشش کریں جو بھی ایک صورت نہیں پڑھیں وہ اس ڈکشنری کا جو بھی آپ نے نوٹس بنایا اس میں سے دیکھیں، ایک آپ ایک ہر انسان اپنے طریقے سے کر سکتا ہے، کوئی کراس لگا کے ایک چارٹ سا بنا لے، اور اس کے اندر جو فریکوینٹلی ورڈز آ رہے ہیں دیکھیں، فا تقریباً ہر جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جو سورہ قریش میں فا آیا تھا، تو فا کا لفظ بار بار آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فا کا مطلب سو دیٹ ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنا، با جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ لفظ ہیں کہ جو بیسیکلی پریپوزیشنز ہیں، اور یہ بار بار آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ با ہوتا ہے ساتھ میں، اب یہاں پر یہ پیچھے جو آیا تھا فی دین اللہ افواجا، تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے نا، فی فی البیت گھر میں، تو فی کا مطلب فی بھی بار بار آنے والا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو یہ ٹیکسٹ موجود ہے، آپ لوگوں کو میں شیئر جو گوگل ڈرائیو کا لنک ہے اس کے اندر یہ آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے، ٹائم تھوڑا سا زیادہ میں نے لے لیا، میں آپ کو آخری جو صورت میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے، تو اس کے اندر دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، اس کی کنیت تھی، اور اس کا جو نام تھا عبد العزا، جو لات اور عزا جو تھے نا، جو ان کے اس زمانے کے جو جھوٹے خدا تھے، جن کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے اللہ کی ذات کو، وہ اسی سے ہی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والد تھے ان کا نام عبداللہ تھا۔ تو دیکھیں اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اس زمانے میں بھی دیکھیں انہوں نے نام وہ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی پھر یہ عبد العزا اس کا نام تھا، لیکن کیونکہ یہ بہت خوبصورت اس کی جو ہے نا چہرہ جو ہے نا وہ بہت سرخ سفید تھا، تو اس ریفرنس سے جو لہب کا مطلب ہے نا وہ اس کے لیے آگ کے لیے، تو بیسیکلی ابو لہب وہ انگاروں اور آگ کے ریفرنس ہے، تو اس کا نام اس طریقے سے پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ ہم سب نے سنا ہے کہ جو ہے وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے وہ کیا تھا نا یا صباحا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کو کوئی پیغام یا کوئی وارننگ دینی ہوتی تھی، وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہے تو تم میری بات کو مانو گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنا دین کا پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو بیسیکلی پھر اس وقت سے جو اس نے مخالفت شروع کی، وہ ہر جگہ پہ جہاں پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حد تک میکسیمم مخالفت کر سکتا تھا وہ اس نے کی، ٹھیک ہے، تو وہ اور اس کے ساتھ اس کی ساتھی اس کی بیوی بھی تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا،
تبت یدا ابی لہب وتب. تو یدا جو ہوتا ہے نا، ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یدا یہاں جمع کے صیغہ میں آ رہا ہے. تو تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اب تبت، تبت کا مطلب ہوتا ہے تباہ ہو جانا. تو بیسیکلی یہ بھی لفظ جو ہے نا، یہ بہت اس کے اندر ڈیپتھ ہے کہ بالکل برباد ہو جانا، ختم ہو جانا، مٹ جانا، یہ اس کی معنی میں آتا ہے. اور یہ ایک یہاں پر شروع میں بھی لفظ آ رہا ہے اور اسی کو دوبارہ کیا گیا اور وہ ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک بد دعا بھی دی جا رہی ہے اور پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے، اور وہ ہو گئی کام. تو یہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور وہ تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے اب ہم اس دنیا کے اندر ہمیں کس بات پہ جو ہے وہ غرور ہوتا ہے کہ پیسہ، ہماری طاقت، ہماری اولاد، ہمارے کانٹیکٹس. تو اس سے ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، ہمیں مدد مل جائے گی. تو اگلی آیت جو آئے گی اس کے اندر یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ان کو بتا رہے ہیں وہ ساری چیزیں نا، کہ وہ عبدالعزیٰ جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اس نے جمال چہرے کی سرخی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، اور حضرت کا چچا تھا، اور بہت اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کی تھی. اور یہ تھوڑی سی یہ بات ہے کہ ایکچولی جب انجام اس کا کیا ہوا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو ایسی بیماری ہوئی، عطسہ کی بیماری. وہ بیسیکلی کوئی پھوڑے نکل آئے اس کو، اور ایسے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے. وہ مر گیا اور 1 ہفتہ گزر گیا، کسی نے اس کو اٹھایا نہیں. پھر اس کے بیٹوں کو لوگوں نے تانے دینے شروع کیے کہ جو ہے وہ کرو. تو اس نے کسی غلاموں کے ذریعے انہوں نے اس کو ایک گڑھے لکڑی سے پکڑ کے اس کو کسی گڑھے میں پھینک کے اور اوپر سے ڈال دی مٹی. اور جو تھا وہ بعد میں اس کے بیٹے بھی اور اس کی بیٹی بھی، جو کچھ لوگ اس کے مسلمان ہو گئے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی تھی اس میں سے ایک یہ بھی تکلیف تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئی تھی. اور وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو اس نے طلاق دے دی، اس کے بیٹوں نے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ اس کی، اور اس کا پھر انجام کیا ہوا، وہ اس انجام کو بھی دکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جہاں پہ کوئی اگر قبائلی حمیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پہ ہر صورت ساتھ دیتے ہیں، لیکن وہ ابو لہب وہ تھا کہ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے تکلیف دی. اچھا، اب یہاں پہ کیا کہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو کسب جو ہوتا ہے کمائی ہوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اغنا، غنا جو ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو انہو کا لفظ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ کے لیے ہوتا ہے مالہ وما کسب، اور اس کی کوئی بھی اس کا مال. ما اغنا انہو مالہ، ما کا مطلب یہاں پہ آ رہا ہے نہیں، نہیں کے معنی میں. ما کا مطلب جو بھی، یہاں پہ ما کا مطلب جو میں آ رہا ہے. یہاں کا مطلب جو ہے وہ جو نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ جو اس نے کمایا وہ اس کے کام کسی بھی طریقے سے نہیں آیا. ٹھیک ہے. اس کا مال اور جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ٹھیک ہے. تو اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہیں آیا. اس کی اولاد، اس کے سب، اس کے پاس اس زمانے کا سمجھ لیں بلینئر تھا. وہ بہت اس کے پاس دولت تھی، بہت اس کے پاس سونا تھا، اور وہ کوئی کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا، سیسلا نارن ذات لہب، وہ جلد ہی جو ہے وہ سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، جو چیز نیئر بائے ہونے والی ہو نا، تو اس کے لیے لفظ یہ یوز کیا جاتا ہے سا، سیذکر. تو بے شک کوئی کام کرو. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ سا کا مطلب ان قریب جو چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس میں ہوتا ہے سیسلا نارن ذات لہب. ٹھیک ہے. وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں ہوگا، وہ جلد ہی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، آگ اسے ہر طرف سے گھیر لے گی. اور یہاں پہ دیکھیں اس کے نام کے لفظ کو ہی یوز کیا گیا ہے، کیونکہ جو اس کا نام میں جو لہب کا لفظ تھا وہی اسی لفظ کو اس کے یعنی مرنے کے، اور قرآن پاک نے اس کو عبد العزیٰ کے نام سے نہیں پکارا، اب قرآن پاک نے اس کو ابو لہب کے نام سے پکارا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی مرنے کے بعد سخت چولہ زن آگ میں پہنچنے والا ہے. شاید اسی مناسبت سے قرآن نے اس کی کنیت ابو لہب قائم رکھی. ٹھیک ہے. دنیا اس کو اس لیے ابو لہب کہتی ہے کہ اس کے رخسار، اگر قرآن نے بتلا دیا کہ وہ اپنے آخری انجام کے اعتبار سے بھی ابو لہب کہلانے کا مستحق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ومراتہ، یہ امرا جو ہوتا ہے میرا، یہ نا بیوی کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. امراتہ، اس کی بیوی، حمالۃ الحطب. یہ ایون میں مولانا مودودی کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو اس کے لیے کیا گیا تھا کہ بیسیکلی یہ لکڑیاں دھونے والی، اٹھانے والی کے لیے یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو جگہ جگہ لگائی بجھائی کرتے رہیں اور جگہ ایک فساد پھیلاتے رہیں. بی جمالوں کا لفظ لکھا ہوا تھا، یہ میں نے اس میں پڑھا تھا. تو بیسیکلی یہ وہ تھی کہ جو اس کے ساتھ اس نے پوری طریقے سے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا، اور وہ لکڑیاں ڈھون بیسیکلی وہ جمع کر رہی تھی، آگ کی کا ایندھن جو ہے نا وہ اپنے لیے جمع کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ محاورتاً یہ لفظ ہے حمالۃ الحطب. یہ بیسیکلی اس کی یہ ہے کہ جو اس کی بیوی جو لکڑیاں دھونے والی ہے، یعنی کہ لکڑیاں جمع کر رہی ہے اس کے لیے.
آگ کے لیے، ٹھیک ہے. اور جو جیدیہا حبلم فی جیدیہا حبلم من مسد جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حبل جو ہے نا وہ رسی کو کہتے ہیں. من مسد، یہ مسد جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی مضبوط قسم کی رسی ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی مضبوط قسم کی رسی ہے کہ جو مطلب اس کے آگے کافی ایکسپلینیشن دی، لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ ایک ہار پہن کے رکھتی تھی، تو اس ہار کی مناسبت سے یہاں پر یہ قرآن پاک میں یہ جملہ آیا، ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت تکلیف دیتی تھی، جو کانٹے دار جھاڑیاں دھو کر لاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عربی میں چغل خوری کے لیے محاورہ ہے، یعنی کہ اس کی یہاں پہ عادت بھی کئی کی غیبت کرتی تھی اور دشمنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کو اکساتی تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی اپنے میاں کے ساتھ جو ہے وہ جائے گی. ابو لہب کی بیوی بھی آگ میں جائے گی، جیسے دنیا میں اپنے شوہر کے کفر اور بغض میں مددگار تھی، ایسے ہی آخرت کے عذاب میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی. تو اگر جو کچھ وہ کر رہا تھا نا اس کے ساتھ سمجھیں کہ یہ محاورت نہیں، یہ کہا گیا کہ جو اس کی بیوی تھی نا وہ بھی اس کے ساتھ اس کے لیے لکڑیاں ڈھو رہی تھی. یہ محاورہ بیسیکلی یہ اس کا یہ ہے کہ بیوی اس کی ہر طرح سے مدد کر رہی تھی، تو وہ بھی اسی کے ساتھ جائے گی، ٹھیک ہے. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا فی کا مطلب میں ہوتا ہے جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ مسد کے معنی کھجور کی رسی ہے، بہت مضبوط رسی ہے. جہنم کی زنجیر ہے جس کی ایک کڑی 70 گز کی ہے، ٹھیک ہے. یہ جہنم کا طوق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ، جو جوہری فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ کی کھال اور اونٹ کے بالوں کی بنائی جاتی، لوہے کا طوق، ٹھیک ہے. اس کے گلے میں کھجور کے پتوں کے ریشوں سے بٹی ہوئی رسی باندھی ہوئی ہوگی. دونوں معنوں کے مطابق سورہ مبارکہ کی نشانیوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف جنہوں نے دی ان کا انجام یہ ہو، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی میں یہاں پہ ختم کروں گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیں آپ کو میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا، دیکھیں اب یہ مشکل لفظ ہے اور اس لیے شاید میں اس کی بہت اچھی ایکسپلینیشن میں نہیں کہوں، میرا مقصد یہ ٹاپک پہ میرا وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو بار بار الفاظ آتے ہیں ان کو آپ سمجھ لیں. یہ فی کا مطلب میں ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں ہار ہے. میں ایک دفعہ جسٹ آخری وہ ختم کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ جلدی سے یہ جو گرامر کے لفظ بار بار آتے ہیں وہ میں آپ کو ایک دفعہ جلدی سے لکھ دوں گا. ہوا، ہی، ہما دو کے لیے ہوتا ہے. انگلش میں ان سب کے لیے دے کا لفظ یوز ہوتا ہے. ہوا، ہما، دو. اگر دو ہو جائیں گے نا، میں باتیں کر رہا ہوں اپنے دو بیٹوں کے بارے میں، تو میں ان کو بولوں گا ہما. اگر میں ایک بیٹا کے بارے میں بات کروں گا میں کہوں گا ہوا، ٹھیک ہے. اگر دو سے زیادہ لڑکے لڑکی دونوں مذکر مؤنث دونوں، تو ان کے لیے لفظ ہوتا ہے ہم. آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بے تحاشا دفعہ ہم کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کے ساتھ شی کا لفظ ہے. میں اپنی بیٹی کو بنا رہا ہوں میں کہوں گا ہیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آخری جو لفظ ہے ہننا، پورا بقرہ کے اندر میاں یہ ہننا کا لفظ آتا ہے، یہ وہ آپ تمہاری عورت. تو یہ ہننا جو ہوتا ہے بھی دے، ان سب کے لیے دے ہے، یہ سارے لفظ کے لیے ہے. یہ دو مرد یا عورت کے لیے ہے، یہ دو سے زیادہ مرد عورت دونوں ہوں، اور اگر صرف عورتیں ہوں گی ایکسکلوسیولی تو اس کے لیے ہننا کا لفظ ہو، ٹھیک ہے. اب ہم کہیں ہز، تو ہز کے لیے یہ ہو کا لفظ آ جائے. یہ جو آیا تھا ابھی آپ کو دیکھیں کتنی دفعہ ہو کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ آپ کو کئی دفعہ بیچ میں لگا ہے کہ رب کے ساتھ ہو لگ گیا تو یہ ربو ہو گیا، اس کا رب، ہز رب، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو جیدی ہا ہے نا، تو یہ ہو جہاں یہ تھا نا، یہ ہا، ہر، ٹھیک ہے. تو دیکھیں جیدی ہا ہے نا، تو یہ اس عورت کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یہاں پہ عورت کے لیے صیغہ لفظ ہو رہا ہے کہ اس کی گردن، تو ہر کا لفظ یہ ہوتا ہے ہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر میں کہوں اس عورت کا رب، اگر میں کہوں گا نا تو میں کہوں گا ربو ہا، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں دونوں کا رب تو میں کہوں گا ربو ہما، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں ان سب کا رب تو میں بولوں گا ربو ہم. تو دیکھیں کتنا آسان ہے. تھوڑی سی کوشش کریں، آپ خود پریکٹس کریں گے آپ کو تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا. یہ سارے لفظ ہیں تھرڈ پرسن کے لیے. فرسٹ پرسن کے لیے ابھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا، انا، می، نہنو، ہم. اور اگر نون الف نہ آ رہا ہے تو وہ ہمارے لیے یوز ہو رہا ہے، اور اگر یا اینڈ پہ آ رہا ہے تو وہ میرے لیے یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آ گئے سیکنڈ پرسن جن سے ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے جو لفظ ہوتا ہے ایک انتا ہوتا ہے، ایک اسی میں اگر عورت کو ہوگا تو ہم اس کو انتی بولیں گے. دو کے لیے آ جائے گا تو ہم کہیں گے انتما، ٹھیک ہے. دو سے زیادہ عورتیں مرد دونوں ہوں گے تو ان کو کہیں گے انتم، ٹھیک ہے. اور اگر صرف عورتیں ہوں گی تو ان کو کہیں گے انتن. تو دیکھیں لفظ بھی ملتے جلتے ہیں. وہاں پہ ہننا تھا، یہاں پہ انتن ہے. وہاں پہ ہم تھا، یہاں پہ انتم ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ ہما تھا، یہاں پہ انتما ہے، ٹھیک ہے. اور اب ان کو جب ہم کریں گے یور کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو یہ کا ہو جائے گا.
یہ کی ہو جائے گا، یہ کما ہو جائے گا، یہ کم ہو جائے گا، اور یہ کننا ہو جائے گا. آپ یقین کیجئے تھوڑی سی آپ کانسنٹریٹ کریں، تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ آپ کو ہو جائیں گی. اینڈ دس از دا بیسز. یہ جب آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کو قرآن پاک کے الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک کا پیغام آگے تک پہنچائیں. اگر کسی نے کوئی بیٹا سوال شکریہ آپ کا نشان، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب ماشاء اللہ. آج سر میں نے بہت جزاک اللہ. اچھی بات پورا سیشن اٹینڈ کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. سر اللہ میاں بس توفیق دے. سر میں تو شکریہ آپ بہت کا. ڈرتا ہوں، اور میں دیکھیں میں سب لوگوں سے یہی پیغام دیتا ہوں کہ دیکھیں قرآن پاک کے جو پہلا ہے نا وہ تو ہم سب پورا کر لیتے ہیں، قرآن پاک کو سب مانتے ہیں. دوسرا اسٹیپ آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا. وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح طرح سے قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا. پھر تیسری جو چیز ہے وہ ہے اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے، اور چوتھا پھر کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا. جب ہمیں کوئی چیز سمجھ آئے گی تو ہم عمل کریں گے نا. سنی سنائی بات پہ تو ہم اچھا، کسی ایک میں کسی آپ کو سجیشن دوں گا. جی جی شروع میں آپ نے ہیزیٹیٹ کیا تھا کہ جی میں اس میں نہیں پڑھتا کہ وہ کچھ وہ بات ایسی ہو جائے گی جو لوگوں کو کچھ کو پسند آئے نہ پسند آئے. جی یا کہ نبی کریم کے طریق پہ چلنا اور کیا طریق ہے، اور اس کے علاوہ وہ پکڑے جائیں گے یوم حشر کے انہوں نے کیا بنا دیا تھا تمہیں. جی آئی تھنک مت ڈرو. جو تمہاری سمجھ ہے لوگوں کو دو. لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو اٹس گڈ. یو پیپل آر لسننگ ٹو یو. آئی تھنک دے وانٹ ٹو لسن ٹو یو. سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بس تھوڑا سا میں احتیاط کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. تو میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے نہیں سر وہی بات ہے، نہ کر دس کے از بھی میں مائی. نے بات کر دی. میں نے بات نہ کر کے بھی میں نے بات کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. رائٹ رائٹ. وہ ٹھیک چلو ہے نا. تو ٹیک کیئر. تھوڑا سا بیسٹ آف لک. ڈپلومیسی میں بھی سیکھ گیا ہوں. میرا مقصد جو ہے وہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. وہ میں نے پیغام پہنچا دیا سر. الحمد للہ الحمد للہ. تو چلیں ٹیک کیئر. جزاک اللہ. سب کو تک اسپریڈ کریں. اور پلیز میری آپ سے گزارش ہے جو بھی یہ سن رہا ہے کسی کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کوئی چیز سمجھنا ہے تو یو آر ویلکم ٹو آسک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ زندگی بخیر. ہم اگلی دفعہ میرا ارادہ ہے سورہ 3 اور جو ہے دوسری جو ہے نا وہ علم نشرہ جو ہے وہ، کیونکہ اس میں یہ پہلے میں نے ڈسکس کی تھی لیکن اب اس کنٹینیوٹی میں یا وہ میں دو کروں گا یا پھر سورہ قاریہ اور مزہ والی کروں گا انشاءاللہ. اللہ توفیق دے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام